توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، آپ کسی بھی مسلمان سے اگر سوال کریں کہ قرآن کریم کیا ہے، ہر بندے کا جواب ہوگا کہ قرآن کریم رحمت ہے، قرآن کریم راحت ہے، قرآن کریم برکت ہے، قرآن کریم عظمت ہے، شان و شوقت ہے، قرآن کریم راحت اور سکون ہے، قرآن کریم شفا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری عظمتیں قرآن کریم کی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ان عظمتوں کے اندر ایک عظمت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم انقلابی کتاب ہے۔ قرآن کریم کیا ہے جی؟ انقلابی کتاب ہے۔ انقلابی کتاب کا کیا معنی؟ پہلے انقلاب کو سمجھیے گا۔ انقلاب کہتے ہیں کہ تبدیلی، کہیں تبدیلی آئے۔ انقلاب کا معنی تبدیلی۔ کیا مطلب؟ ایک جگہ پہ پہلے شرک ہے، وہاں پہ توحید کا آ جانا، یہ انقلاب ہے۔ بدعت ہے، رسومات ہیں، وہاں پہ سنت کا آ جانا انقلاب ہے۔ جہالت کا اندھیرا ہے، علم کی شمع روشن ہو جانا انقلاب ہے۔ جھوٹ کی جگہ پہ سچ کا آ جانا انقلاب ہے۔ ظلم کی جگہ انصاف کا آ جانا انقلاب ہے۔ غرض یہ جو ذہنوں کی تبدیلی ہے کہ پہلے ذہن غلط راستے پہ پھر صحیح راستے پہ، اسے انقلاب کہا جاتا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم سے پہلے روئے زمین پر ایسی کوئی کتاب نہیں آئی جو اتنا بڑا انقلاب برپا کر سکی ہو، اور قیامت تک آئے گی بھی نہیں، کہو بے شک۔ قرآن کریم انقلابی کتاب ہے۔ اور اگر یہاں میں ایک جملہ اور کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، دنیا بھر کا کفر قرآن کریم کے الفاظ سے پریشان نہیں ہے، اس کے معانی اور مطلب سے نہیں۔ اصل میں جو اس کا انقلاب ہے، قرآن کریم جو مسلمانوں کے دل و دماغ کی حالت کو تبدیل کرتا ہے، اصل میں دنیا کفر جو ہے وہ اس انقلاب سے پریشان ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ جتنا بھی پریشان ہوں، جتنے بھی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ قرآن کا انقلاب قیامت تک جاری و ساری رہے گا، کہو بے شک۔ تو میں نے عرض کیا قرآن کریم انقلابی کتاب ہے۔ آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ سے۔ میرے بھائیو، لمبا عنوان ہے۔ میں نے عید الفطر کے دن اس عنوان کا آغاز بالکل تمہیدی باتیں عرض کی تھیں۔ آج کوشش کروں گا کہ اس عنوان کو سمیٹوں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے، آپ کی بعثت سے پہلے کے حالات کو سامنے رکھا جائے، پھر آج کے دور کو سامنے رکھا جائے تو بات آسانی کے ساتھ سمجھ آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے میرے بھائیو، تمام معاملات کو اگر جمع کیا جائے تو اس کا خلاصہ اور نچوڑ دو الفاظ نکلتے ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد، یعنی ایک وہ حق جو اللہ کا بندوں پر ہے اور دوسرا وہ حق جو بندوں کا بندوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا میرے بھائیو، انسانیت بالکل نہ ہونے کے برابر، انسانیت نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی، ہر طرف حیوانیت پھیلی ہوئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو نہ حقوق اللہ کا خیال تھا، نہ حقوق العباد کا خیال تھا۔ جہاں تک حقوق اللہ کی بات ہے، خدا کا گھر بیت اللہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے، اور نعوذ باللہ یہ ننگے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور ہر کسی نے اپنے گھر میں خدا سجا رکھا تھا۔ ایمرجنسی خدا ہر کسی نے اپنے جیب میں ڈالا ہوا تھا کہ جہاں ضرورت پڑے نعوذ باللہ بت کو نکالتے اور عبادت شروع کر دیتے۔ گویا
ان کا عقیدہ تھا کہ خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا سب کچھ کرنے والے یہ بت ہیں۔ آپ دیکھیے حقوق اللہ کے اعتبار سے ان کی حالت یہ تھی، اور رہی حقوق العباد کی بات، میں نے کہا بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنا، جانور زندہ جانور کا گوشت کاٹ لینا، شراب زنا چوری، میں نے کہا یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ حقوق العباد میں اسلام کہتے ہیں سب سے زیادہ حقوق والدین کے ہیں۔ یہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ اور خصوصاً ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا، اولاد جائیداد تقسیم کرنے بیٹھتی تو اپنی ماں کو بھی جائیداد میں تقسیم کر لیتے، اور آگے جملے اللہ اکبر وہ زبان پہ لانے کو دل نہیں کرتا، یہ اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے، اور ساتھ کہتے کہ تو ہمارے باپ کی جائیداد ہے، نہ حقوق اللہ کا خیال نہ حقوق العباد کا خیال۔ ان حالات کے اندر قرآن کہتا ہے میرے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ایمان والو میں نے تم پر احسان کر دیا کہ تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا۔ اچھا حضور آئے، حضور نے آ کر کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے نبی نے 4 کام کیے۔ نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اللہ اکبر، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میرے محبوب نے قرآن کے ذریعے اللہ اکبر اپنے فرمان کے ذریعے اپنی تربیت کے ذریعے ان کے دلوں کو پاک کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر میرے محبوب نے ان کو قرآن بھی سکھایا۔ حکمہ سے مراد میرے محبوب کی احادیث مبارکہ سنت مبارکہ ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے گا، میں قربان جاؤں، جب میرے محبوب نے یہ 4 کام کیے ہیں پھر ایسا انقلاب آیا، یہ لوگ چلتے فرش پہ ہیں، ان کے چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے۔ کہاں پہ آتی ہے؟ جنت میں آتی ہے۔ میرے بھائیوں یہاں پہ تھوڑا سا عقیدہ سمجھیے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج میرے بھائیوں ہر طرف فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایمان جو ہے، دین جو ہے، وہ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ عقائد کو ایمان بھی کہہ دیتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں ایمان اور اعمال کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں۔ اچھا اب یہ جو 2 چیزیں ہیں، آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیے۔ میں نے کہا بھائیو ان فتنوں سے بچانا، ان فتنوں سے آگاہی کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ علماء کے ذمے ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بات رکھے۔ اچھا جو پھر بھی نہیں مانتا پھر اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، پھر یہ سمجھ لو کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا گناہ ہے کہ رب اسے ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتا، رب اسے ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ سنیے گا ذرا، ہمارے ہاں ایک گاؤں ہے رحمی شاہ سے کہتے ہیں، تاندلیاں والا تحصیل میں۔ میں نے وہاں رمضان شریف میں آخری عشرے میں ایک دن عصر کے وقت درس دیا، تو مجھے لوگ کہنے لگے جی حافظ قرآن ہے، نوجوان ہے، اس کے کچھ سوالات ہیں آپ جواب دے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بلائیں۔ آیا، وہ جی رفع دین کی معاملہ ہے۔ میں نے کہا جو جاہل ہوتا ہے نا اسے سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ سوال کیسے کرنا ہے۔ خیر اس سے بات شروع ہوئی نا، چلتے چلتے اس نے اپنی ڈی پی پہ تصویر لگائی تھی مرزا جہنمی کی۔ کس کی؟ آپ سارے نہیں کہتے کس کی؟ ہاں وہ جہنمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے صحابہ کا نہیں وہ میرا، ہاں اس لیے وہ مرزا جیلمی بعد میں ہے، جہنمی پہلے۔ اللہ اکبر۔ اس نے اس کی تصویر لگائی۔ میں نے کہا تو نے اس کی تصویر کیوں لگائی ہے؟ کہتا جی پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ تو صحابہ اہل بیت کا گستاخ ہے، یہ تو سنی ہے ہی نہیں، اہل سنت ہے ہی نہیں، اہل سنت سے خارج ہے، بے ایمان ہے۔ کہنے لگا جی آپ کسی کے ایمان اور بے ایمان ہونے کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس قرآن و سنت کا علم موجود ہے، کیسے فیصلہ نہیں کر سکتے؟ یہ عجیب بات لوگوں نے جو ہے چلا رکھی ہے جی کوئی کسی کے ایمان کا فیصلہ کیا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا دلوں کے بھید کون جانتا ہے؟ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا، ہم کس کے مکلف ہیں؟
ظاہر کے مکلف ہیں۔ ایک بندہ ظاہری طور پہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ہم کیا کہیں گے؟ یہ واجب ترک کرتا ہے، یہ بندہ گنہگار ہے۔ یہ بندہ کیا ہے؟ گنہگار ہے۔ اب وہ کہے جی میرے داڑھی تو نہیں ہے، میرے دل میں داڑھی ہے، میرے یہ ہے، میرے وہ ہے۔ میں نے کہا ہم اس کے مکلف ہی نہیں، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ اگر ظاہری طور پہ داڑھی ہے تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ یہ جناب والا واجب پہ عمل کر رہا ہے، اسے 24 گھنٹے اس کا ثواب مل رہا ہے۔ اور جو بندہ سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھتا اسے ہر وقت واجب ترک کرنے کا کیا مل رہا ہے؟ گناہ مل رہا ہے۔ اب میں نے کہا دیکھو فیصلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کہتا جی آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر نعوذ باللہ اپنی زبان سے کہتا ہے۔ وہ لڑکا، میں اللہ کے گھر میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، وہ لڑکا مجھے کہنے لگا میں نے خود سنا ہے، وہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین بھی کرتا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین بھی کرتا ہے۔ میں نے کہا اب مجھے بتاؤ، قرآن کہتا ہے کہ صحابہ اہل بیت سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ اور جو کہے نعوذ باللہ میں ان کو نہیں مانتا، وہ قرآن کے مخالف ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا جو قرآن کے مخالف ہو نعوذ باللہ وہ تو پکا مومن ہوتا ہے نا۔ عجیب بات ہے، لوگوں کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ میں نے کہا اب سمجھ آتی ہے۔ اللہ کسی کو گمراہ نہ کرے، اللہ کسی کو گمراہ نہ کرے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو کب اللہ عقلوں پہ پردے ڈال دیں؟ اپنی زبان سے کہتا ہے وہ جن باتوں میں وہ نعوذ باللہ ان کی توہین کرتا ہے ہم وہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا صدقے جاؤں تیرے، کیسے تیرے معیار ہے؟ اللہ اکبر، وہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا جو صحابہ اہل بیت کی توہین کرنے والا ہو، میں نے کہا وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ اور جس کا اپنا ہی ایمان ٹھیک نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میں نے کہا پھر دیکھیے اللہ اکبر، اس کو قانون بھی کچھ نہیں کہتا۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا ایک سوچی سمجھی سقیم ہے کہ امت کے اندر فتنہ پیدا کیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ جو بات میں کہنا چاہتا تھا میرے بھائیو، اس کے بغیر گزارا اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کریں کیا؟ قدم قدم پہ فتنے، جہاں جاتے ہیں فتنے، جہاں جاتے ہیں فتنے، جہاں جاتے ہیں لوگ پریشان ہیں۔ میں نے کہا اب سارے خاموشی اختیار کر لیں، ہم لڑائی کی بات بھی نہیں کرتے، ہم گولی اور گالی کی بات بھی نہیں کرتے، کم از کم دلیل سے تو بات کرنی چاہیے نا۔ میں نے کہا اب دیکھیے قرآن کریم کا انقلاب میں بیان کر رہا تھا۔ میں نے کہا قرآن کریم کے انقلاب سے پہلے انہیں حقوق اللہ کا بھی خیال نہیں، حقوق العباد کا بھی خیال نہیں، لیکن جب قرآن کریم کا انقلاب آیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میں نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جنہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال نہیں تھا، جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، جو شراب پی کے زنا کر کے چوری کر کے قتل کر کے فخر کیا کرتے تھے، جو زندہ جانور کا گوشت کاٹتے، جانور تڑپتا تو خوش ہوا کرتے تھے، اللہ معاف فرمائے، ماں کو جائیداد میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا جب ان پہ قرآن کا انقلاب آیا نا، اللہ کو ان پہ اتنا پیار آیا نا، اتنا پیار آیا، ایک دن جبرائیل امین کو بھیجا، جا جبریل میرے محبوب کو کہہ کے آ، یہ جو تیرے ارد گرد جمع ہے نا، اولئک حزب اللہ، یہ تیری جماعت نہیں ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے کہ اللہ نے، یہ محبت ہی ہے نا، اولئک حزب اللہ، کھملی والے، یہ جماعت کس کی ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ اور جو اللہ کی جماعت میں عیب نکالے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اصل جو میں دلیل دینا چاہتا ہوں، میں نے کہا قرآن کریم سے پہلے ان کے حالات یہ ہیں، جب قرآن کریم کا انقلاب آیا اب ان کے حالات یہ ہیں، پہلے نہ حقوق اللہ کا خیال نہ حقوق العباد کا خیال۔ ایک ایک مثال دوں گا، ایک حقوق اللہ پہ، ایک حقوق العباد پہ۔ جب قرآن کریم آیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرے محبوب نے ان پہ قرآن کی تلاوت کی ہے، میرے محبوب نے ان کے دلوں کو پاک کیا ہے۔ ویزکیہم،
ان کے دلوں کو پاک کیا ہے۔ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ اکبر، کہتا مولوی صاحب یہ لڑکا جو ہے نا، یہ حضرت اقدس حضرت قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس نے حفظ وہاں سے کیا ہے، اس نے گردان وہاں سے کی ہے، اس کا قرآن کچا نہیں ہو سکتا۔ اس نے قاری احمد رضا شاہ صاحب سے پڑھا ہے، اس نے قاری اقبال صاحب سے پڑھا ہے، اور اکثر ہوتا بھی ایسے ہے۔ ان جیسے اساتذہ کا جو بندہ پڑھا ہو، میں نے کہا درمیان میں کسی وجہ سے کوئی گیپ بھی آ جائے، کوئی 10-12 سال 15 سال گزر بھی جائے، وہ مصلح نہ سنا سکے، لیکن 15 سال کے بعد جب سناتا ہے تو پھر یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی گیپ نہیں آیا۔ اسی طرح میں نے کہا کوئی حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اب پاکستان کے اندر بہت کم شاگرد رہ گئے ہیں، کوئی اکا دکا شاگرد ہیں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے، جنہوں نے بخاری شریف جو ہے حضرت مدنی سے پڑھی ہے۔ تو بھائی ایک بندہ وہ ہے جو حضرت مدنی سے پڑھا ہوا ہے، اور ایک بندہ ان کے بعد کے بزرگوں کا پڑھا ہوا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ علماء کو پتہ چل جائے نا کہ فلاں بندہ جو ہے حضرت مدنی کا پڑھا ہوا، لوگ سند لینے کے لیے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ جہاں بھی ہو، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ خود بہت بڑے عالم ہیں۔ میں نے کہا اس دور کے اندر حافظ قرآن بھی ہے، حافظ حدیث بھی ہے۔ اللہ نے علماء دیوبند کو بڑے بڑے تحفے دیے ہر دور کے اندر۔ آپ اسے دیکھیں نا، آپ کہیں یہ ملنگ سا آدمی ہے، سادہ سا آدمی ہے، سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایجنسیوں والے ان کے پاس گئے، انہیں کہنے لگے مولوی صاحب، انہوں نے 4-5 سال ہوئے مدرسہ بنایا، خیموں سے کام شروع کیا۔ کہاں سے؟ خیمے لگا کے نا کام شروع کیا۔ اللہ اکبر، 30 سال انہوں نے اپنے حضرت شیخ الحدیث کے پاس پڑھایا تھا، اللہ اکبر، اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے پاس۔ تو اس کے بعد اجازت لے کے حضرت نے اپنا ادارہ شروع کیا۔ تو فرمایا خیمے، میں نے طالب علم کو کہا بھی میرے پاس نہ تو کھانا ہے نہ میرے پاس رہائش ہے، یہ جگہ کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ طالب علم آنا شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ عمارت بھی بن گئی، سب کچھ بن گیا۔ اب ایجنسی والے پریشان، وہ کہنے لگے میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مولانا یہ آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ کہتا میں نے ان کو مسکرا کے کہا کیسی بات پوچھ رہے ہو؟ فرمایا مولانا سلیم اللہ خان صاحب میرے استاد بھی ہیں، میرے پیر بھی ہیں، میرے سب کچھ ہیں، اگر وہ بھی مجھے پوچھے نا کہ تیرے مدرسے کو چندہ کون دیتا تو میں نے ان کو بھی نہیں بتانا، میں نے ان کو بھی نہیں بتانا، اور تم پوچھ رہے ہو کہ چندہ کون دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اتنے سادے ہیں، لیکن اللہ نے علم ایسا دیا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کئی چکر لگ گئے ایران کے، اور ہر بار ان کو کہتے ہیں اگلی دفعہ اور تیاری کرنا، پھر دیکھیں گے کہ تمہارا علم کیسا ہے۔ وہ ایران والے اپنے لوگوں کی تیاری کروا کے پھر ان کو چیک کرنے کے لیے کہ تمہاری تیاری ہوئی ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا شیخ کو بلاتے، شیخ جاتے، میں نے کہا 2 دنوں میں ان کے علم کی دھجیاں اڑا کے آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، حافظ قرآن بھی ہیں، حافظ حدیث بھی ہیں۔ سبحان اللہ، اسی سبحان اللہ نہیں کہتے؟ کیونکہ مولوی دی گل ہے نا، کسی سیاستدان دی گل ہوئے، پھر کسی جناب اداکار دی گل ہوئے، پھر تے ٹھیک ہے، مولوی دی گل دے کی سبحان اللہ کہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی ہمارے لیے تو اللہ اکبر یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس دور کے اندر بندہ حافظ قرآن بھی ہو، حافظ حدیث بھی ہو۔ اللہ ان کی علم میں، عمر میں، صحت میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یہ علماء کی بات آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لوگ ان کو لے کے بہت اچھالتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی بندہ چاند کی طرف تھونکے تو اپنا منہ گندا ہوتا ہے، چاند کا کچھ نہیں جاتا۔ بڑا بڑے کے ساتھ اختلاف کرے وہ سمجھ آتی ہے، چھوٹا بڑے کے ساتھ اختلاف کرے یہ سمجھ ہے۔ خیر میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا قرآن کریم کا انقلاب کیسا انقلاب ہے، قرآن کریم کے آنے سے پہلے کے حالات، قرآن کریم کے بعد کے حالات۔ اب ذرا سنیے گا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ میں عرض کر رہا تھا نہ حقوق اللہ کا خیال نہ حقوق العباد کا خیال، جہاں تک حقوق اللہ کی بات ہے پھر کیسا نظریہ بنا۔ میں نے کہا جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں کے ایک علاقے کا محاصرہ کیا، جب محاصرہ کیا تو عیسائی پریشان ہو گئے، انہیں پتا تھا ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب کیا کریں؟ ایک بڑا عیسائی کہنے لگا مجھے بھیجو، مجھے، تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں زبان سے، میں تلوار سے نہیں، میں زبان کی جنگ لڑوں گا اور تم دیکھ لینا کہ میں جیت جاؤں گا۔ اسے اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں پرے پنچایت میں بیٹھ کر بات کرنے کا بڑا سلیقہ اور ملکہ ہوتا
جانتا ہے، لیکن اسے بھول تھی ایمان والے سے کسی میدان میں بھی کوئی جیت سکتا۔ خیر وہ گیا، انہوں نے بھیجا، انہوں نے کہا اچھا کر لے تجربہ۔ وہ آیا، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتے کرتے نا بات کو اس پوائنٹ پہ لے آیا کہ تم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سارا جہاں مارنے پہ آئے، اللہ بچانے پہ آئے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اللہ مارنے پہ آئے، سارا جہاں بچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا بالکل ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ کہتا ہے اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے تو اس نے زہر کی شیشی نکالی جیب سے، کہتا ہے یہ زہر پی لو، اگر یہ زہر تجھے کچھ نہ کہے تو ہم ہتھیار بھی ڈال دیں گے، تمہارے نبی کا کلمہ بھی پڑھ لیں گے۔ حضرت نے فرمایا لے آؤ۔ حضرت نے وہ زہر کی شیشی لی ہے، اللہ کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اپنے منہ میں اڈیلا، زہر اندر اور عیسائی بھی ہوش۔ عیسائی جب اسے ہوش آیا حضرت نے فرمایا کلمہ پڑھ، ہتھیار ڈالو۔ کہنے لگا نہیں آپ نے اپنے اوپر جادو کر لیا۔ حضرت نے بسم اللہ پڑھی نا، کہتا ہے آپ نے اپنے اوپر جادو کر لیا، اس لیے آپ پہ زہر نے اثر نہیں کیا۔ فرمایا جا، تیرا گندا عقیدہ ہے کہ زہر مارتی ہے، میرا عقیدہ ہے جب تک اللہ نہ چاہے کوئی مار سکتا۔ کتنا بڑا انقلاب آیا، لیکن کب؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بھائیو یہ تو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد کو دیکھ لیجئے۔ حرم مکی ہے، حبشی صحابی نے والدہ کو کندھوں پہ ڈالا ہوا، بیت اللہ کا طواف کروایا، میرے محبوب کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی آپ نے دیکھا میں نے اپنی بوڑھی اماں کو بیت اللہ کا طواف کروایا، کیا میں نے خدمت کا حق ادا کر دیا؟ وہ ماں کو جائیداد میں تقسیم کرنے والے، انہیں اتنا احساس کہاں سے آ گیا کہ ماں کی خدمت کا حق ادا ہوا کہ نہیں؟ ہاں کندھوں پہ ڈال کے بیت اللہ کا طواف کروایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا اتنی عظمت اور شان ماں کی کیسے سمجھ آئی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ انقلاب ہے تو قرآن کریم کا انقلاب ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا پیارے خدمت تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی تو نے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو خیر بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم انقلابی کتاب ہے۔ قرآن کریم کا کیسا انقلاب ہے؟ یہ لوگ پہلے جن کو لوگ بدو کہتے تھے نعوذ باللہ، پھر ایسی شان مل گئی کہ چلتے فرش پہ ہیں، آواز اللہ کی جنت میں آتی ہے، اللہ جبریل کو بھیجتے ہیں میرے محبوب کو جا کر فرمائیے محبوب یہ جو پیارے ہیں نا یہ صرف تجھے پیارے نہیں لگتے، میں اللہ اعلان کرتا ہوں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ جماعت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اچھا آپ مجھے بتائیے اللہ دلوں کے بھیج جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہمارا عقیدہ ہے قیامت والے دن تک جو آخری انسان پیدا ہوگا اس کی کتنی عمر ہوگی، وہ دنیا میں کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، یہ سب میرے اللہ کیا ہے؟ اللہ کو علم ہے یا نہیں ہے؟ ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اب دیکھیے گا جب میرے محبوب نے محنت کی نا صحابہ تیار ہو گئے، اب میں نے کہا دو چیزیں ہیں، ایک عقائد دوسرے اعمال، ایک ایمان دوسرے اعمال۔ پہلا نمبر عقیدے کا ہے۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ یاد رکھیے گا ایک بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے، اگر اس کے گناہ ہیں بہت زیادہ گناہ ہیں، اللہ چاہیں گے تو فوراً اسے معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیں گے، اگر چاہیں گے تو کچھ عذاب دیں گے، عذاب کے بعد اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ جس بندے کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہے وہ بندہ ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا، اور جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس نے 50 حج بھی کیے، وہ بندہ کبھی بھی جہنم سے نکل سکتا۔ یہ عقیدے کی اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں چھوڑو عقیدہ نعوذ باللہ، نماز تے پڑھدا ہے نا، میں کہ اس نماز دا کی فائدہ ہے؟ قرآن تے پڑھدا ہے نا، اس قرآن دا کی فائدہ ہے؟ جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ عقیدہ کوئی ہم نے تو نہیں کہا، یہ شرط لگائی ہے تو اللہ نے لگائی ہے۔ کس نے لگائی ہے؟ میرے محبوب نے لگائی ہے۔ اللہ اکبر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پہلے ایمان ہے، عمل بعد میں ہے۔ اب دیکھیے گا، میں نے کہا پہلے ایمان ہے، سارے بولو پہلے کیا ہے؟ اللہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہر طرف فتنے پھیلے ہوئے ہیں، کہیں پہ جوید غامدی ہے، کہیں ذاکر نائک ہے، اور کہیں پہ مرزا جہنمی ہے۔ اللہ یہ عجیب عجیب فتنے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا بالکل پریشان نہ ہو۔ اللہ کیا کریں؟
فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے نبی کے یار ایمان لے کے آئے ایسے تم بھی ایمان لے آؤ۔ میں نے کہا اب نبی کے یاروں میں ابو بکر بھی شامل ہے، عمر بھی شامل ہیں، عثمان بھی شامل ہیں، علی بھی شامل ہیں، طلحہ بھی شامل ہے، زبیر بھی شامل ہے، اور کالا بلال بھی شامل ہے، حسنین کریمین بھی شامل ہیں، اور حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میں کہا جنہ دا ٹھڈ دکھدا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کے، میں نے کہا بدلو قرآن، کرو ہمت، اور کر رہے ہمت۔ میں نے کہا ان کی ہمت بیکار اور رائیگاں جائے گی۔ اللہ اکبر، قرآن آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، کہو بے شک۔ میں نے کہا ایک مرزا جہنمی کیا 10 مرزا جہنمی اور آ جائیں، سینکڑوں مرزا جہنمی مرزا جہنمی سمجھتے ہو؟ میں کہا وڈے نہ سمجھی جائے ہو، وہ تو جہنمی ہے ہی ہے، یا جیل مڑا بھی جہنمی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا تسی وہ سمجھی جاؤ بھی شاید وہ دی گل کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، معیار ایمان کون ہے؟ اور جو صحابہ، اب سنیے گا ذرا، معیار ایمان کون ہے؟ جو چیز معیار ہوتی ہے وہ ٹیسٹ ہو کر پاس ہو کر معیار بنتی ہے کہ ایسے معیار بن جاتی ہے؟ لیبارٹری چیک ہو کے۔ اللہ اکبر۔ اب جب لیبارٹری میں چیک ہوئی نا تو اللہ نے یوں فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ فرمایا میں انہاں دے دل چیک کر لے نے، انہاں دے دل سے یا اللہ دا نبی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ اچھا اگلی بات دیکھیے یار، کمال، اللہ کی قسم صحابہ صحابہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے کہا بھائیو جنت کی مہر، اللہ اکبر، اس ٹکڑ پہ لگے گی جو صحابہ اور اہل بیت کا غلام ہوگا۔ ہاں یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں قرآن سنا رہا ہوں۔ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ اگلی گل جڑی رب نے کیتی نا، اللہ اکبر، پنجابی کمت اخیر کر چھڑی، فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اے نہیں کہ میں انہوں سفارشی نمبر دیتے نے، اے اس چیز دے حقدار بھی سن۔ ایک ہوندہ نا رہتی پاس، فرمایا رہتی پاس نہیں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو جہاں یہ قرآن موجود ہو وہاں مرزا جیلمی جہنمی جیسے کی تحقیق ہمارے سامنے کوئی اہمیت رکھتی؟ سارے نہیں بولتے، اہمیت رکھتی؟ کوئی مرزا جیلمی جہنمی کا آپ کو بندہ ملے نا، بات شروع کرو سے خبردار صحابہ پہ بات نہ کریں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، معیار ایمان کون؟ صحابہ۔ معیار ایمان کون؟ صرف معیار ایمان نہیں ہے، معیار اعمال بھی وہی ہیں، معیار اعمال بھی۔ کیا دلیل ہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ۔ اوہ ہم قرآن پیش کرتے ہیں، پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے، اگرچہ جملہ سخت ہے لیکن میرا اللہ گواہ، اللہ میری نیت کو جانتے ہیں، میں درد دل کی وجہ سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائیو اس کے بعد بھی جس بندے کو بات سمجھنا آئے، میں نے کہا ہم قرآن پیش کرتے ہیں، وہ بے حیات تاریخ پیش کرتا ہے۔ میں نے کہا ہم قرآن پیش کرتے ہیں، وہ بے حیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے حوالے لا کے پیش کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، لوگ قرآن چھوڑ کے اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ جسے تینوں مسلک کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ مسلک اہل سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث، تینوں کا فتویٰ ہے کہ مرزا محمد علی جیلمی مرتد ہے۔ کیا ہے؟ یہ صحابہ اہل بیت کا انکار کرنے کی وجہ سے، ان کی توہین کرنے کی وجہ سے۔ عجیب بات ہے، لوگ پھر اس کی بات سنتے ہیں۔ میں نے کہا غور کرو، کون سی تم سے ایسی غلطی ہوئی ہے کہ رب تمہیں ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا؟ رب تمہیں ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اللہ اکبر۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اللہ جب مہر لگاتا ہے نا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ خیر میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، معیار ایمان صحابہ اور معیار اعمال کون؟ صحابہ۔ دلیل کیا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. گھر جا کے قرآن کھول لینا، ترجمہ تفسیر کھول لینا. اگر میرا ترجمہ تفسیر غلط ہو تو میں آپ کا مجرم، میں آئندہ سے اس منبر پہ نہیں بیٹھوں گا. لیکن اگر ترجمہ تفسیر ٹھیک ہو تو پھر یاد رکھیے گا، اللہ نے اعلان کر دیا عمل ویسے لے کے آؤ جیسے محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے عمل ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں. جامع ترمذی کی روایت ہے. کس کی روایت ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے. میرے محبوب نے فرمایا ہر امت میں 72 فرقے ہوں گے. کتنے فرقے ہوں گے؟ 72 فرقے ہوں گے. اللہ اکبر. فرمایا میری امت میں 73 ہوں گے. میری امت میں 73. سانو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک ہو جاؤ. کی ہو جاؤ؟ میں کہوں تیری مننا یا حضور دی مننا. وڈے عقل مند، ہاں جی، بڑے علم والے، بڑے فلسفے والے، بڑے سانو سمجھان آئے نے. اللہ اکبر. میں نے کہا ہم 10 سالوں میں مدرسے میں الحمدللہ سب کچھ پڑھاتے ہیں. کہو الحمدللہ. جو بندہ قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھا ہے، فقہ پڑھا ہے، منطق پڑھا ہے. میں نے کہا تم اسے سمجھانے آئے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لوگ کیا کہتے ہیں؟ انے جی سارے ایک ہو جاؤ. تو میں کہا تسی اتنا کرو، پہلے کام یہ کرو، نون لیگ، پیپل پارٹی، کاف لیگ، یہ وہ ساریاں ختم کر کے پاکستان واسطے ایک ہو جاؤ. ہندے نے ہوتے ہو؟ نہیں ہوتے، نہیں ہوتے. چڑھائی مولویاں تے دین تے چڑھائی سوکھی ہے نا. اللہ ایک ہو جاؤ. کیوں نہیں ہندے؟ اللہ اکبر. ملک نہیں پیارا؟ کیوں ملک کے ٹکڑے کرتے ہو؟ آگے تم نے دیکھا نہیں بنگلہ دیش میں ہمارے ساتھ کیا ہوا. اسی سیاست نے ہمارا بیڑا غرق کیا اور بنگلہ دیش ہم سے چلا گیا. میں نے کہا رحم کرو اس ملک پہ. بھائی بھائی کے گریبان پکڑا ہوا ہے، استاد شاگرد کا گریبان پکڑا ہوا ہے، محلے دار سے نہیں بولتا. میں نے کہا یہ لڑائی مولویاں دی تا نہیں، یہ لڑائی تسی یقین کرو مسجد بیٹھے ہو صحیح گل کرے ہو بھی جنی لڑائی سیاست تے ہوئی ہے، جنی نفرت اینا 2-4 سالاں چ سیاست تے پھیلی ہے، انی نفرت کدی دین دی وجہ نہ پھیلی ہے. علماء تو کہتے ٹھیک ہے کسی کا مسلک اہل سنت والجماعت علماء احناف علماء دیوبند ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے وہ اپنی مسجد میں چلا جائے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں علماء بریلوی ہوں، یہ سامنے مسجد موجود ہے وہاں پہ چلا جائے. ایک کہتا ہے جی میں اہل حدیث ہوں، وہاں پہ مسجد موجود ہے وہاں پہ چلے جائے. ہم تو لڑائی والی بات ہی نہیں کرتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور علماء جب بھی بات کرتے ہیں تہذیب کے دہرے میں رہ کر بات کرتے ہیں. کہو الحمدللہ. کوئی مولوی ہوں نہ مولوی ہوئے ایویں پھڑ کے تسی انہوں مولوی بنایا ہوئے بھی مراسیاں تنہ دی آواز چنگی ہے، وہ کوئی خرابی کر جائے تو ساڈا تے قصور ہے کوئی نہیں. علماء جب بھی بات کرتے ہیں دلائل کے ساتھ کرتے ہیں. کہو الحمدللہ. اور میں نے کہا جو کچھ ہم نے سیاست کے نام پہ کر دیا ہے، ہم نے نہ کسی کی بہن کی عزت چھوڑی، نہ کسی کی بیوی کی عزت چھوڑی، نہ کسی کے گھر کی عزت چھوڑی، ہم نے سب کچھ اچھال کے رکھ دیا. اچھا پھر یہ ہمارے ملک کے پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ملک کے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں جو لوگوں کی گھر تک کی عزتیں اچھالنے پہ بھی جناب جو ہے وہ باز نہیں آتے، صرف سیاست کی خاطر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے کہا مولوی جب بھی بات کرے گا دین کے حوالے سے تو کرے گا لیکن کسی کی عزت کو اچھالے گا. اللہ اکبر. خیر بات دور نکل گئی. یہ تو درد دل ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت میں 72 فرقے. میری امت میں کتنے فرقے؟ سارے بولو بھائی کتنے؟ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں. میرے محبوب نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بدبخت ایسا تھا نعوذ باللہ جس نے اپنی ماں سے زنا کیا تھا. فرمایا میری قوم میں بھی میری امت میں بھی ایک بدبخت ایسا ہوگا نعوذ باللہ جو اپنی ماں سے زنا کرے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ حدیث سنانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی ہے جب ہم پڑھتے تھے نا تو اساتذہ حدیث پاک جب پڑھاتے تھے تو ایک حدیث پاک آیا کرتی تھی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت کہ ہر گھر میں ناچ گانے کی مجلس سجے گی. ہر گھر میں ناچ گانے کی کیا ہوگی؟ اس وقت یہ موبائل عام نہیں تھا، کیبل عام نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ ٹی وی تھا. یہ سن 2001 2002 یہ ہمارا طالب علم کا زمانہ تھا. تو ہم سوچتے تھے یار یہ کیسے ہوگا، لوگ اتنے گر جائیں گے کہ ہر گھر میں، چونکہ بعض دفعہ وہ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا یا مہندی کی رسم ہو گئی، وہاں پہ ناچ گانے والے آتے تھے نا تو لوگ پہلے تو بری نگاہ سے دیکھتے تھے. اب لوگ کچھ نہیں کہتے. مسجد دا سپیکر چلے ہوں تسی چلاؤ، منٹ 5 نہیں لنگنے پورے ضلع دی پولیس فاروقیہ مسجد دے بوئے تھے
میں کیا اننے فون کرنے والے ہونے نے تے محلے چ ڈیک لگے ہون تے جناب کنجر نچدے ہون کہندے چھڈو پراں آپاں نوں کی لینا، مسجد دا سپیکر چلے تے نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے کہا کنجر خانہ چلے کہنے چھڈو آپاں کی لینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو سنیے گا، وہ کیا تھا؟ آج ہر گھر میں کیبل ہے، ٹی وی ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ناچ گانے کی محفلیں سجی ہوئی ہیں کہ نہیں سجی ہوئی؟ ایک اپنے کمرے میں لگا کے بیٹھا ہے، دوسرا دوسرے کمرے میں لگا کے بیٹھا ہے، تیسرا تیسرے کمرے میں لگا کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے محبوب نے فرمایا میری امت میں بھی ایک بدبخت ہوگا جو اپنی ماں سے زنا کرے گا۔ اب لوگ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ معاف فرمائے، اب جو ڈرامے بن رہے ہیں نا ان میں ذہن دیا جا رہا ہے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے۔ کیا ذہن دیا جا رہا ہے؟ کہ تم کسی سے بھی اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو، تم کسی کے ساتھ بھی اپنا تعلق قائم کر سکتے ہو، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ ذہن دیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا جو بچہ یہ ذہن لے کے جوان ہوگا اسے ماں بہن بیٹی کی تمیز کیا ہوگی؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس آفت سے بچا لے، کہہ دو آمین۔ نظر رکھو میرے بھائیو اپنے گھروں پہ، آپ کے بچے کیا دیکھتے ہیں، آپ کے بچے کیا سنتے ہیں، میرے بھائیو اس پہ نظر رکھیے گا، وگرنہ اس کے جو نتائج آئیں گے پھر میں اور آپ چیخیں گے چلائیں گے، اللہ کی قسم پھر ہماری چیخ اور چلانے پہ بھی اللہ ہماری بات نہیں سنے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا معیار ایمان، صحابہ ایمان میں بھی اور اعمال میں بھی، کہہ دو بے شک۔ میرے بھائیو آئیے ذرا، میرے محبوب نے فرمایا ہر امت میں 72 فرقے، میری امت میں 73 فرقے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی، سارے کے سارے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جنتی، بریلوی ہو اہل حدیث ہو، اپنے اپنے علماء سے جا کے پوچھو جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے کہ نہیں، صحیح ہے کہ نہیں، فاروقیہ مسجد کے مولوی نے روایت صحیح بیان کی ہے کہ نہیں، مفہوم صحیح بیان کیا ہے کہ نہیں۔ اگر سب کچھ صحیح ہو تو پھر توجہ سے سنیے گا، فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ جہنمی، الا ملۃ واحدہ، فرمایا ایک جنتی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایک جنتی ہوگا۔ 72 جہنمی ہوں گے، ایک کیا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی آقا وہ جو جنتی ہوگا اس کی کوئی نشانی ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ فرمایا کیا نشانی ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ ہوگا۔ اللہ اکبر، جو میرے اور میرے صحابہ کے، اس لیے جو فتنہ بھی ہوگا یا صحابہ پہ زبان درازی کرے گا یا اہل بیت پہ زبان درازی کرے گا۔ میں نے کہا ہم سنی ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم اہل و سنت ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، کہو بے شک۔ غلام ہیں یا نہیں ہے؟ میرے بھائیو ذرا سنیے گا، ہم صحابہ کے بھی غلام، ہم اہل بیت کے بھی غلام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فتنوں کا زمانہ، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک بندہ شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کیا ہوگا؟ کافر ہوگا، نعوذ باللہ۔ صبح مسلمان تو شام کو کافر ہوگا۔ بھائیو اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا سوچئے اس کی وجہ کیا ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں، ہماری آرمی کا معاملہ ہو، عدالتوں کا معاملہ ہو، پولیس کا معاملہ ہو، کسی سیاسی جماعت کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہونا، ہم بڑی احتیاط سے بات کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور مسلمان کی شان بھی یہی ہے کہ بندہ یہ زبان یوں لچر لچر ہر وقت نہ چلاتا رہے۔ مومن پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے۔ پہلے مومن کیا کرتا ہے؟ ہاں، یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے، وہ خاموش تباہ ہوتے ہیں، ضرورت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیر، میں نے کہا احتیاط سے بات کرتے ہیں، لیکن جدوں گل آندی ہے نا دین دی، پھر کوئی نہیں سوچدا پھا جناب والا فتویٰ۔ اچھا فتویٰ لا لیا، بندے پوچھنے بھی تینوں کتنا پتا؟ میں سنیا سی، میں کی کیتا سی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کرے۔ وہ کیا کرے؟ سنی سنائی بات کرے۔ میں نے کہا بھائیو دیکھیے گا، صبح مسلمان شام کافر، شام مسلمان صبح کافر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالتے ہیں دین کے حوالے سے کہ ہمارا ایمان فارغ ہو جاتا ہے۔ آؤ بھائیو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، خدا کی توحید
نبی کی ختم نبوت، صحابہ اہل بیت کی عظمت، اولیاء اللہ، قرآن کریم. میں نے کہا یہ جو ضروریات دین ہے نا، اس پہ اگر کوئی بندہ بات کرے، اسے کہ مجھے علم نہیں ہے، اس کا بازو پکڑ. اس نے کہا چل ہمارے عالم کے پاس چل، میں بھی دیکھوں. وہاں پہ بیٹھ کے اعتراض کرنا. میں نے کہا اگر تو ہوگا حق اور سچ والا پھر تو چلے گا، اور اگر ہوا فتنہ پھر وہ آپ کے ساتھ آئے گا. کہ کسی صوفی مولوی کو نہ لے جاؤ جس بیچارے نوں پتہ ہی نہ ہوئے اللہ اکبر، جڑا ہر وقت تسبیح کردا ہوئے، اُداں دے مولوی کو نہ لے جاؤ اللہ اکبر. اس مولوی کو لے جاؤ اللہ اکبر جڑا ساڈے طرح کچھ بدنام ہوئے، کچھ کی ہوئے بدنام ہوئے اللہ اکبر. اِداں دے مولوی کو لے کے جاؤ. تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا، توجہ رکھنا، ایمان میں بھی معیار ایمان کون ہے؟ سارے بولو یار، سارے نہیں بولتے، سارے بولو. صحابہ یار ہیں مصطفیٰ کے، مصطفیٰ کے یاروں کے لیے تو بولو یار. کون؟ ہر کسی کو اپنا یار پیارا ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنا یار پیارا ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے میرے یار پسند ہیں، میرے پیارے ہیں. فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے، یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے. فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے میرے صحابہ سے، حضور نے فرمایا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کہ جنہ دی انہاں نہ دشمنی ہے وہ میرے لاگے نہ لگے. حضور نے فرمایا وہ میرا نہیں. اللہ اکبر. اب بولو، میں نے کہا معیار ایمان کون ہے اور معیار عمل بھی کون ہے؟ تو میں نے کہا جیڑا انہاں بندیاں تے جنہاں دی جنت دا اعلان اللہ تے اللہ دے نبی کر چکے ہون، جیڑا پونے 1500 سال تو بعد انہاں تے تحقیق کرے، عالم ہے کہ جاہل ہے؟ سارا نہیں بولتے، عالم ہے کہ جاہل؟ پھر وہ نہ اہل حدیث مدرسے سے پڑھا ہو، نہ بریلوی مدرسے سے پڑھا ہو، نہ دیوبند مدرسے سے پڑھا ہو. تین ہی مسلک ہے نا ہمارے ہاں. میں نے کہا ان تینوں میں سے کسی کے پاس نہ پڑھا ہو تو پھر بڑا جاہل. پھر اللہ اکبر، وہ کیا ہے؟ بڑا جاہل. کیا ہے؟ بڑا جاہل. اور میں نے کہا پھر میں اور آپ اس کی بات سنیں، ہمیں سننے کی ضرورت. میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی محنت کرتا ہوں، یہ موبائل سے دین سیکھنا چھوڑ دیں، موبائل سے دین سیکھنا چھوڑ دیں. اللہ اکبر. اپنے علماء کو کہنا یہ ہم نے کیا طرز بنایا، 1 بجے جمعہ، پونے 1 بجے جمعہ. کیوں جی 12:30 اذان ہوئی، نہ تقریر، نہ لینا نہ دینا. میں نے کہا بھائی آپ یہاں پہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، میں 1 گھنٹہ پورا بیان کرتا ہوں، الحمدللہ ہر دفعہ عنوان بیان بدل کے بیان کرتا ہوں. آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میں نے کہا ساری مساجد والوں کو یوں کرنا چاہیے، لوگوں کو تبلیغ کرنی چاہیے نا. یہ کیا جی لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. جب مولوی کا ذہن یہ ہوگا کہ وقت نہیں ہے، پھر عوام کا ذہن کیا ہوگا؟ میں نے کہا اللہ معاف فرمائے، ایتھے جڑے آندے نے سارے ویلے نے. اللہ اکبر. عجیب بات ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. اپنی مساجد کے علماء کو کہیں آپ ہمیں درس قرآن دیں، شام کو درس حدیث دیں، جمعے میں 1 گھنٹہ بیان کریں، ہمارے عقیدے کو بچائیں، ہمارے ایمان کو بچائیں. میں نے کہا اس موبائل تو جان چھڑاؤ، اس موبائل تو کیا کرو؟ جان چھڑاؤ. میں نے کہا یہ کافر نے بڑی سوچی سمجھی سقیم کے تحت یہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہے. کہاں سے ترجمہ بدلا ہوا ہے، کہاں سے حوالہ بدلا ہوا ہے، آپ کو کیا پتا؟ آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر اس پہ پکے ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محبوب نے فرمایا فتنوں کا زمانہ ہے. کس کا زمانہ ہے؟ فرمایا قرب قیامت اتنے فتنے ہوں گے کہ فتنوں کا سیلاب ہوگا. فتنوں کا کیا ہوگا؟ اب ذرا 2 احادیث سنیے اور وقت ہو گیا، بات ختم کروں. میرے محبوب نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند، جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا. اللہ اکبر. ستارے روشن ہیں یا نہیں؟ جڑا انا ہوئے انہوں روشنی نظر آندی ہے، جڑا کانا ہوئے انہوں بھی. ہاں بس جن کو صحابہ میں عیب نظر آتے نا، یا وہ انا ہے یا کانا ہے، یا انا ہے یا کانا ہے. اللہ اکبر. نمبر 2 میرے محبوب نے فرمایا الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح فمن رقبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. فرمایا تواڈے درمیان میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے. اہل بیت 2 طرح کے ہیں، ایک قرآن والے، ایک حدیث والے. قرآن والے میرے نبی کی بیویاں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب یہ قرآن کی آیت اتری نا، میرے محبوب نے فرمایا علی آئیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا. میرے محبوب نے چادر اپنے اوپر اوڑھی ہے اور فرمایا اللہ میری بیویوں کو تو نے یہ اعزاز دے دیا ہے، میں دعا کرتا ہوں ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر دے. میں نے کہا پھر بندے اعتراض کرتے ہیں جی نبی کی بیٹی ایک ہے باقی 3 کہاں؟
میں نے کہا 3 اللہ کو پیاری ہو چکی تھی. 3 اللہ کو کیا ہو چکی تھی؟ میرے نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ زور سے کہو بھائی کتنی ہیں؟ 4. وہ 3 اللہ کے پاس جا چکی تھی. جو بیٹی موجود تھی میرے محبوب نے اس کو شامل کر لیا. ہم قرآن والے اہل بیت بھی مانتے ہیں, ہم حدیث والے اہل بیت بھی مانتے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا صحابہ ستارے, اہل بیت کشتی. میں قربان جاؤں علماء پہ جنہوں نے اس بات کو سمجھایا. کہا میرے محبوب نے فرمایا تھا نا کہ قرب قیامت فتنوں کا سیلاب ہوگا. اب وہ سیلاب آیا ہوا ہے, وہ سیلاب چل رہا ہے, قدم قدم پہ ایمان کے ڈاکو ہیں. میرے بھائیو جب سیلاب آئے تو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 کشتی, نمبر 2 ستارے. کشتی میں بیٹھ کے اب راستہ بتانے والا تو ہوتا کوئی نہیں, عقل مند بندے ستاروں سے راستہ تلاش کرتے ہیں. میں نے کہا بھائیو اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو اہل بیت کی محبت والی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور نظر صحابہ پہ رکھو تو جنت کے دروازے پہ پہنچ جاؤ گے. اور جو بندہ جڈی مرضی وڈی پگڑی ہوئے, میرے نالوں 4 گنا وڈی پگڑی ہوئے, جبا کبا پایا ہوئے, اگے ڈھیر لگا ہوئے کتاباں دا, تے میں کہ او دے جناب والا 20 لاکھ فالور ہون, اگر وہ زبان کھولے صحابہ اہل بیت تے انہوں کہا ایتھوں نکل, میں تیری گل سننے والا واسطے تیار نہیں, میں صحابہ دا بھی نوکر ہاں تے میں اہل بیت دا بھی نوکر ہاں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.